السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محمد ہاشم انتخاب صاحب سے کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کریم کا بے حد حمد و ثنا ہے جس اللہ نے ہمیں اتنے عظمت والے، شان والے، برکت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کرے، کیونکہ یہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، یہ اللہ نے میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے لاتعداد معجزے عطا کیے، ٹھیک، اور لاتعداد معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، وہ ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد از قرآن بھی ایک معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کے لیے۔ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ ہے معراج النبی۔ اگر انسان بہت زیادہ گہرائی سے دیکھے تو اس معجزے کے اندر لاکھوں معجزے نکلتے ہیں۔ یہ جو خود معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معراج النبی کے اندر بھی نہ جانے کتنے معجزے، کیونکہ یہ ایک سیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اپنے خاص بندے کو سیر کروایا، اور اس سیر کے اندر اللہ نے اس کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا، بڑی بڑی آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا۔ اور جب انسان تواریخ پڑھتی ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہاں سے یہ پتہ چل جاتی ہے کہ اس معجزے کے اندر بھی نہ جانے کتنے معجزے ہیں، ٹھیک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ اللہ ہی کی طرف عطا کیا گیا، اور معجزہ اسی لیے عطا کیا جاتا ہے تاکہ غیروں کو پتہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اپنوں کو بھی پتہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا معراج النبی، تو پھر میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں نے مسجد حرم سے، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے کروایا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، یعنی قدس تک، بیت المقدس تک، اور مسجد اقصی سے لے کر اول آسمان، دوم آسمان، سوم آسمان، چہارم، پنجم، چھٹم، ساتم، پھر سدرا، پھر رفرف، پھر کعبہ قوسین، پھر او ادنا، لامکان، یعنی یہ سب کچھ اناؤنس جب میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو کچھ اس وقت کے صحابی ہی بتاؤں گا میں فی الحال، جو نماز بھی پڑھتے تھے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو مانتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، وہ بھی مرتد ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جو کامل مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کامل مومن کے پاس ایک بہت بڑا طاقت ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا۔
جب بھی ایک مومن یہ بات سنتا ہے اس کے ذہن میں آٹومیٹکلی ابھر جاتا ہے کہ یہ کروانے والا اللہ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ مضبوط ہستی ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے جو یہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کو بہترین طریقہ یہ ہے، مومنوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، بلا دلیل، جھگڑے کے بغیر، شک شبہ کے بغیر ہم سب کو سر جھکا کر ماننا پڑے گا، اور ماننا پڑے گا کیونکہ اس کو ماننا ہی ایمان ہے۔ اگر ہم نے شک کیا ہے تو یہ ایمان کے اندر شک ہے، یہ ایمان پھر ناقص ہے۔ اگر ہم شک کے بغیر مانیں، کوئی شک نہ کرے، کوئی اختلاف نہ کرے، کیونکہ کروانے والا خدا ہے اور اعلان کرنے والا مصطفیٰ ہے، ان دونوں کو ماننا ہی ایمان ہے، اور ان دونوں کی بات پہ عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو یہ سر جھکا کر ماننا چاہیے کہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسد کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ معراج کہاں سے کیا وہ سب جانتے ہیں، ابتدا کہاں سے ہوا، اختتام کہاں ہوا، حدیثوں میں ہے، تواریخ میں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔